جی این اسٹوری دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، ایک دن شام کے وقت ایک ڈھول والا سمندر کے کنارے ٹہل رہا تھا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر ایک ڈبیا پر پڑی جو سمندر کے کنارے ریت پر گری ہوئی تھی۔ ڈھول والے نے ڈبیا کو اٹھا لیا اور جیب میں رکھ کر گھر کی طرف چلتا بنا۔ ڈبیا دیکھنے میں بہت معمولی تھی، اس نے پھر اس کے بارے میں کچھ نہ سوچا اور گھر پہنچ کر چپ چاپ سو گیا۔ جب آدھی رات کے قریب گزری تو آواز آئی، ڈھول والے، ڈھول والے۔ بیچارہ ڈھول والا جاگ پڑا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ اتنی رات گئے کون اسے پکار رہا ہے۔ کمرے میں اندھیرا بھی کافی تھا اور آواز بھی پہچانی ہوئی نہ تھی، اس لیے وہ تو کچھ دیکھ ہی نہ سکا اور نہ ہی وہ کچھ سمجھ سکا۔ ہکا بکا ہو کر چاروں طرف تاکنے لگا اور گھبراہٹ میں بولا، کون ہو اور تم کیا چاہتے ہو؟ ڈبیا اور میرے کپڑے جو ڈبیا میں بند ہیں وہ مجھے دے دو۔ یہ ڈبیا سمندر کے کنارے پڑی تھی جو تم اٹھا لائے ہو۔ یہ آواز کس قدر درد میں ڈوبی ہوئی سنائی دی۔ ڈھول والا بولا، اچھا میں واپس دے دوں گا، لیکن تم یہ تو بتاؤ کہ تم ہو کون؟ میں ایک بادشاہ کی لڑکی ہوں۔ مجھے ایک جادوگرنی نے پہاڑ کی کھو میں قید کر رکھا ہے۔ کبھی وہ مجھ کو طوطے کی شکل میں بنا کر رکھتی ہے، کبھی کسی اور شکل میں۔ مجھے صرف ہفتے میں ایک بار سمندر تک آنے کی اجازت ہے۔ آج میں نہانے آئی تھی، کپڑے میں نے ڈبیا میں بند کر کے رکھ دیے تھے، اتنی دیر میں تم پہنچے اور اٹھا لائے۔ میری دوسری سہیلیاں اڑ کر چلی گئیں، لیکن میں نہیں جا سکی۔ آج مجھے بڑی سخت سزائیں جھیلنی ہوں گی اور جتنی دیر ہوتی جائے گی اتنی ہی زیادہ سزا ملے گی، اس لیے اب دیر نہ لگاؤ، میرے کپڑے مجھے واپس دے دو۔ ڈھول والے نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ڈبیا نکال کر دے دی۔ شہزادی تیزی سے بھاگنے لگی۔ ڈھول والے نے پکار کر کہا، ٹھہرو، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں۔ شہزادی بولی، لیکن پہاڑ پر چڑھنا بڑا مشکل کام ہے اور اگر تم چڑھ بھی جاؤ تو اتر نہیں سکتے۔ جادوگرنی بڑی ظالم ہے، تمہیں پتھر کا ایک ٹکڑا بنا دے گی اور تم ہمیشہ ہمیشہ دھوپ میں جلا کرو گے۔ ڈھول والا بولا، دیکھا جائے گا، تم مجھے راستہ بتاؤ، پہاڑ کس جگہ پر ہے؟ شہزادی بولی، یہاں سے پورب کی طرف 1 مہینے کے راستے پر ایک بڑا گھنا جنگل ہے، اس کے بیچ میں یہ پہاڑ واقع ہے۔ پہاڑ کے چاروں طرف دیوؤں کی آبادی ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اتنا کہہ کر شہزادی روتی پیٹتی اپنے قید خانے کی طرف چلی گئی۔ ڈھول والا ساری رات نہ سو سکا، وہ شہزادی کو قید سے چھڑانے کی ترکیبیں سوچتا رہا۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی ڈھول والا جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ جنگل میں پہنچا تو اس نے اپنا ڈھول زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا۔ پہاڑ، جنگل ڈھول کی آواز سے گونج اٹھا۔ تمام جانور ڈھول کی آواز سے بوکھلا گئے۔ چڑیاں ادھر سے ادھر اڑنے لگیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دیو جو گہری نیند سو رہا تھا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور ڈھول والے کی طرف غصے میں یہ کہتا ہوا دوڑا، کمبخت، تو نے مجھے میٹھی نیند سے جگا دیا، مجھے یہ بتا تو یہاں ڈھول کیوں بجا رہا ہے؟ ڈھول والا بولا، میں ڈھول اس لیے بجا رہا ہوں تاکہ ہزاروں آدمی جو میرے پیچھے آ رہے ہیں وہ اپنا راستہ پا سکیں، میں سب کا سردار ہوں۔ ڈھول کی آواز پر میری ساری فوج پیچھے آ رہی ہے۔ دیو بولا، اس جنگل میں تمہاری فوج کے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جنگل ہم لوگوں کا ہے اور ہم لوگ اس کے بادشاہ ہیں۔ ڈھول والا بولا، ہاں، ہماری فوج اسی لیے آ رہی ہے کہ تمہاری بادشاہی چھین لے۔ تم نے سارے جنگل پر قبضہ کر رکھا ہے، انسان، حیوان سب تم سے تنگ ہیں۔ آج کا دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہے۔ دیو، اچھا، چونٹی کی طرح مسل کر سب کو راکھ کر دوں گا۔ ڈھول والا بولا، اپنی خیریت چاہتے ہو تو سامنے سے ہٹ جاؤ، ورنہ ہماری کمان کا ایک تیر تمہاری جان لینے کے لیے کافی ہے۔ دیو یہ باتیں سن کر ذرا ڈرا اور اتنا ڈرا کہ اس کے منہ سے آواز نکلنی مشکل ہو گئی۔
وہ تھر تھر کانپتے ہوئے پیچھے کی طرف ہٹا اور بھاگنے لگا۔ ڈھول والے نے للکارا اور کہا، ٹھہر جا بزدل، تجھ جیسے ڈرپوکوں کی جان لینا ہماری شان کے خلاف ہے۔ میں تیری جان بخشتا ہوں اور تجھ کو اپنا غلام بناتا ہوں۔ یہ کہہ کر ڈھول والے نے دیو کو اپنا غلام بنا لیا اور دیو ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد ڈھول والے نے دیو کو حکم دیا کہ تم مجھ کو اپنے کاندھے پر بٹھا لو اور جنگل کے بیچ میں جو پہاڑ ہے وہاں تک لے چلو۔ دیو ڈرا ہوا تو تھا ہی، اس نے فوراً ڈھول والے کو اپنے کندھے پر بٹھا لیا اور تھوڑی دیر بعد پہاڑ کے پاس پہنچ گیا۔ یہ پہاڑ شیشے کی طرح چکنا تھا اور چاروں طرف سے ڈھلوان تھا، کسی طرف سے بھی اوپر چڑھنا ممکن نہ تھا۔ ڈھول والے نے دیو سے کہا، اوپر لے چلو، لیکن ایسے چکنے پہاڑ پر چڑھنا دیو کے بس میں نہ تھا۔ وہ انکار کر کے چلا گیا۔ اب ڈھول والا اکیلا تنہا پہاڑ کے دامن میں کھڑا تھا۔ کچھ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ آخر پریشان ہو کر وہ اپنا ڈھول زور زور سے پیٹنے لگا۔ ڈھول کی آواز سے ایک بار پھر سارے جنگل میں کھلبلی مچ گئی۔ تمام جانور ادھر سے ادھر دوڑنے پھرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد دو آدمی کچھ دور پر کھڑے نظر آئے۔ ڈھول والا ان کے قریب گیا۔ وہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے۔ ڈھول والے نے جھگڑے کا سبب دریافت کیا تو اسے معلوم ہوا کہ ایک زین کے لیے جو پاس ہی زمین پر پڑا تھا، دونوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ ڈھول والے نے کہا کہ زین تو کوئی ایسی چیز نہیں جس کے واسطے تم لوگ لڑو۔ دونوں آدمیوں نے بتایا کہ نہیں، زین بہت قیمتی چیز ہے۔ اس میں یہ خوبی ہے کہ جو شخص اس پر بیٹھ کر کہے گا کہ لے چل، تو زین فوراً اس کو اسی جگہ پہنچا دے گا، خواہ وہ جگہ کتنی ہی دور کیوں نہ ہو۔ اب ڈھول والا اپنے دل میں سوچنے لگا کہ کسی طرح یہ زین اس کے قبضے میں آ جائے تاکہ وہ اس پر بیٹھ کر پہاڑ کے اوپر پہنچ جائے۔ یہ سوچ کر ڈھول والے نے ان دونوں آدمیوں سے کہا کہ اچھا، تم لوگوں کا جھگڑا میں ابھی چکائے دیتا ہوں۔ دیکھو، وہ سامنے درخت نظر آ رہا ہے، تم دونوں دوڑو، جو اس درخت کو پہلے چھو لے گا زین اسی کو ملے گی۔ اس فیصلے پر دونوں آدمی راضی ہو گئے۔ ڈھول والے نے فوراً زین اٹھا لیا اور اس پر بیٹھ کر کہا کہ لے چل۔ زین ڈھول والے کو لے کر اڑ گیا اور تھوڑی دیر میں پہاڑ کے اوپر جا پہنچا۔ چاروں طرف سنسان ویران پہاڑوں کے سوا اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، نہ کوئی جانور، نہ کوئی چڑیا، نہ آدمی، نہ کوئی چیز۔ لیکن ڈھول والا تھا بڑا بہادر، وہ ذرا بھی نہیں گھبرایا۔ ادھر ادھر گھومنا شروع کیا، کبھی کبھی اپنا ڈھول بجا بجا کر گانے بھی گانے لگتا۔ گھومتے گھومتے اسے شام ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی جو پہاڑ کے کنارے پر واقع تھی۔ وہ دوڑ کر وہاں گیا اور بند دروازے کو کھٹکھٹایا۔ 3-4 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد ایک بڑھیا لاٹھی ٹیکتی ہوئی باہر نکلی اور پوچھنے لگی، تم کیا چاہتے ہو؟ ڈھول والا بولا، صرف ایک رات ٹھہرنے کی جگہ اور کچھ کھانے پینے کو بھی۔ بڑھیا، اچھی بات ہے، یہ چیزیں تمہیں مل جائیں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم وعدہ کرو کہ تم میرے 3 کام کرو گے۔ ہاں ہاں، میں تمہارے تینوں کام کر دوں گا۔ میں بہادر نوجوان ہوں، میں کام کرنے سے بالکل نہیں ڈرتا، چاہے وہ کام کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ بڑھیا اس کو اندر لے گئی، کھانے پینے کو دیا اور پھر سونے کی جگہ بتا دی۔ ڈھول والا کھا پی کر مزے میں رات بھر سویا رہا۔ صبح کو تازہ دم ہو کر اٹھا۔ بڑھیا آئی اور کہنے لگی کہ دیکھو، آج تم کو پہلا کام کرنا ہے، اور وہ یہ کہ جھونپڑے کے پیچھے تھوڑی دور پر ایک بڑا بھاری تالاب ہے۔ تم اس تالاب کا سارا پانی چاندی کی اس چھوٹی سی کٹوری سے نکال کر دوسرے تالاب میں بھر دو جو پاس ہی سوکھا پڑا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کام بھی کرو کہ اس تالاب میں سے جتنی مچھلیاں بھی نکلیں ان کو ایک ترتیب سے کنارے پر لگا کر رکھ دو۔
یہ کہہ کر بڑھیا نے چاندی کی چھوٹی سی کٹوری نکال کر ڈھول والے کو دے دی اور پھر اپنے جھونپڑی کے اندر واپس چلی گئی۔ ڈھول والا کٹوری لے کر تالاب کے کنارے پہنچا۔ یہ تالاب بہت بڑا تھا، 3 میل لمبا، 2 میل چوڑا۔ اس میں رنگ برنگ کی چھوٹی بڑی مچھلیاں ہزاروں کی تعداد میں تیر رہی تھیں۔ بیچارہ ڈھول والا تالاب دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ اتنے بڑے تالاب کا پانی ایک دن میں کیسے خالی کرے گا۔ اگر وہ چاندی کی کٹوری سے تالاب کا پانی نکالنا شروع کر دے تو ساری زندگی میں بھی تالاب خالی نہیں ہوگا۔ بیچارہ اسی فکر میں ڈوبا ہوا اداس ہو کر بیٹھ گیا۔ بیٹھے بیٹھے اسے نیند آنے لگی اور وہ سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر سو گیا۔ جب اسے سوتے ہوئے 12 بج گئے اور سورج سر پر چمکنے لگا تو ایک لڑکی ہاتھ میں کھانے کی تھالی لیے ہوئے چھم چھم کرتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، اٹھ اے نوجوان اور کھانا کھا۔ ڈھول والا یہ آواز سن کر جاگ گیا اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک خوبصورت لڑکی کھانا لیے کھڑی ہے اور کھانے کی دعوت دے رہی ہے۔ ڈھول والے نے کہا، اچھا میں کھانا کھا لوں گا، لیکن پہلے یہ تو بتلاؤ تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو؟ لڑکی بولی، یہ باتیں تم بعد میں پوچھنا، پہلے یہ بتاؤ کہ تم اس پہاڑ پر کس لیے آئے ہو اور اس دھوپ میں تالاب کے کنارے کیوں لیٹے ہو؟ ڈھول والا بولا، میں ایک شہزادی کو قید سے چھڑانے آیا ہوں جس کو جادوگرنی نے یہاں پر قید کر رکھا ہے۔ میں بڑی مشکلوں سے کسی طرح اس پہاڑ پر چڑھا ہوں۔ پاس ہی ایک جھونپڑا ہے جس میں ایک بڑھیا رہتی ہے۔ اس بڑھیا نے 3 کام میرے سپرد کیے ہیں۔ آج پہلا کام مجھے یہ دیا ہے کہ میں اس تالاب کا پانی نکال کر دوسرے تالاب میں بھروں اور تمام مچھلیوں کو ایک ترتیب سے لگا دوں۔ بڑھیا کا یہ حکم ہے کہ شام تک یہ کام ختم ہو جانا چاہیے۔ میں سخت پریشان ہوں کہ یہ کس طرح ہوگا۔ جب یہ پہلا کام اتنا مشکل ہے تو نہ جانے دوسرے کام کتنے مشکل ہوں گے۔ لڑکی بولی، گھبراؤ نہیں، تم کھانا کھاؤ اور آرام سے سو جاؤ۔ جب تم سو کر اٹھو گے تو یہ کام پورا ہو جائے گا۔ ڈھول والے کو لڑکی کی بات سے ذرا تسلی ہوئی۔ اس نے کھانا کھایا اور پھر سو گیا۔ جب وہ سو گیا تو لڑکی نے اپنی انگوٹھی نکالی، فوراً 4 دیو حاضر ہوئے۔ لڑکی نے حکم دیا کہ اس تالاب کا پانی نکال کر دوسرے تالاب میں بھر دو اور تمام مچھلیوں کو کنارے پر ترتیب سے لگا دو۔ 4 دیوں نے مل کر منٹوں میں یہ کام کر دیا۔ سپہر کے وقت تک ڈھول والا سو کر اٹھا تو اس نے دیکھا کہ تالاب خالی ہو چکا ہے اور تمام مچھلیاں کنارے پر ترتیب سے لگی ہوئی ہیں۔ صرف ایک مچھلی کنارے پر پڑی ہوئی تھی۔ اشارہ کر کے کہا، جب بڑھیا تم سے پوچھے کہ یہ مچھلی الگ کیوں پڑی ہوئی ہے تو فوراً اس کو اٹھا کر بڑھیا کے منہ پر دے مارنا اور کہنا کہ شیطان کی بچی جادوگرنی یہ تیرے لیے ہے۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی چھم چھم کرتی ہوئی غائب ہو گئی۔ شام کے وقت بڑھیا آئی اور اس نے دیکھا کہ تالاب خالی ہو چکا ہے اور مچھلیاں کنارے پر ترتیب سے رکھی ہوئی ہیں۔ صرف ایک مچھلی الگ پڑی ہوئی تھی۔ بڑھیا نے اس مچھلی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ یہ مچھلی کیوں الگ پڑی ہے؟ ڈھول والے نے فوراً اس کو اٹھا کر بڑھیا کے منہ پر دے مارا اور کہا، شیطان کی بچی جادوگرنی یہ تیرے لیے ہے۔ بڑھیا خاموش رہی اور ڈھول والے کے اس کارنامے پر تعجب کرتی رہی۔ دوسرے دن صبح کو بڑھیا نے پھر ڈھول والے کو بلایا اور کلہاڑی دے کر کہا کہ سارا جنگل کاٹ ڈالو اور تمام درخت گٹھڑ باندھ کر ایک ترتیب سے لگا دو۔ شام تک یہ کام ختم ہو جانا چاہیے۔ ڈھول والا کلہاڑی لے کر جنگل میں گیا۔ غریب کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ کس طرح اس کام کو ختم کرے۔ اسی سوچ میں بیٹھا ہی تھا کہ وہی خوبصورت لڑکی چھم چھم کرتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، نوجوان مسافر، لو کھانا کھا لو۔ ڈھول والا اٹھا
اور اپنے سامنے اسی لڑکی کو دیکھ کر خوش ہو گیا اور آج کا کام لڑکی کو بتایا۔ لڑکی بولی کہ تم بالکل نہ گھبراؤ، کھانا کھا کر سو جاؤ، جب تم سو کر اٹھو گے تو جنگل کٹ چکا ہوگا۔ ڈھول والے نے کھانا کھایا اور سو گیا۔ لڑکی نے فوراً اپنی انگوٹھی نکال کر رگڑی، چاروں دیو حاضر ہو گئے۔ لڑکی نے دیوؤں کو حکم دیا کہ سارا جنگل کاٹ ڈالو اور گٹھڑ باندھ کر رکھ دو۔ چاروں دیوؤں نے فوراً یہ کام ختم کر دیا۔ سپہر کے قریب جب ڈھول والا اٹھا تو لڑکی بولی کہ دیکھو تمام جنگل کٹ چکا ہے اور گٹھڑ بھی ترتیب سے لگے ہوئے ہیں، صرف ایک شاخ الگ پڑی ہے۔ اگر بڑھیا پوچھے کہ یہ شاخ الگ کیوں ہے تو فوراً شاخ بڑھیا کے منہ پر دے مارنا اور کہنا، شیطان کی بچی جادوگرنی، یہ تیرے لیے ہے۔ شام کے وقت بڑھیا آئی اور تمام جنگل کو کٹا ہوا دیکھ کر تعجب کرنے لگی۔ وہ شاخ جو دوسروں سے الگ پڑی ہوئی تھی، بڑھیا نے اس کے بارے میں سوال کیا۔ ڈھول والے نے فوراً اس شاخ کو اٹھایا اور کہا، شیطان کی بچی جادوگرنی، یہ تیرے لیے ہے۔ بڑھیا خاموش رہی اور لڑکے کے کارنامے پر تعجب کرتی ہوئی اپنی جھونپڑی میں واپس چلی گئی۔ تیسرے دن پھر بڑھیا ڈھول والے کے پاس آئی اور کہنے لگی، آج تم کو آخری کام کرنا ہے، اگر اس کام کو تم پورا کر لو تو میں تم کو آزاد کر دوں گی اور تم کو یہ اختیار ہوگا کہ تم جہاں چاہو جا سکو گے، اور کام یہ ہے کہ ان تمام گٹھڑوں کا ایک ڈھیر بناؤ اور اس میں آگ لگا دو۔ یہ کام بھی شام تک ختم ہو جانا چاہیے۔ سارے جنگل کی لکڑیوں کا ایک ڈھیر جمع کرنا ایک آدمی کے بس کا کام نہ تھا۔ ڈھول والا پھر فکر میں ڈوبا ہوا جنگل میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے نیند آ گئی۔ جوں ہی سویا، وہی لڑکی چھم چھم کرتی ہوئی کھانا لیے آ گئی۔ ڈھول والے نے اس کو آج کا کام بتلا دیا۔ لڑکی نے اسے پھر اطمینان دلایا اور کہا، تم کھانا کھا کر سو جاؤ، سپہر تک سارا کام مکمل ہو جائے گا۔ ڈھول والا کھانا کھا کر سو گیا۔ سپہر کو اٹھا تو دیکھا کہ تمام جنگل کی لکڑیاں ایک ڈھیر کی شکل میں جمع ہو گئی ہیں اور اس میں آگ لگی ہوئی ہے۔ شعلے اٹھ اٹھ کر آسمان تک جا رہے تھے۔ لڑکی نے ڈھول والے سے کہا کہ دیکھو، بڑھیا تم سے جو کچھ کہے اس کو یوں ہی بہادری سے کرنا اور ذرا بھی نہ ڈرنا۔ اگر ڈرو گے تو اس آگ کے شعلے تم کو جلا کر خاک کر دیں گے۔ بڑھیا تم سے کہے گی کہ اس آگ کے ڈھیر میں ایک ایسی لکڑی ہے جو نہیں جلے گی، تم وہ لکڑی نکال کر لاؤ۔ تم کسی ڈر کے بغیر دہکتے ہوئے شعلوں میں کود پڑنا اور اس کو نکال لانا۔ وہ لکڑی میں ہوں اور میں ہی وہ شہزادی ہوں جس کے کپڑے تم اٹھا کر سمندر کے کنارے سے لے گئے تھے۔ تم جیسے ہی وہ لکڑی نکال کر باہر لاؤ تو فوراً زور سے لکڑی کو پٹک دینا۔ میں اپنی اصلی صورت میں تمہارے سامنے کھڑی ہو جاؤں گی۔ اس وقت تمہیں پھرتی اور بہادری کی ضرورت ہوگی۔ مطلب یہ کہ جیسے ہی مجھے تم شہزادی کی شکل میں دیکھو، فوراً بڑھیا کے دونوں بازو پکڑ کر اوپر اٹھا لینا اور زور سے ان شعلوں کے بیچ میں اسے پھینک دینا تاکہ وہ جل کر راکھ ہو جائے۔ جس کو تم بڑھیا کہتے ہو، اصل میں یہ وہی جادوگرنی ہے جس نے مجھے قید کر رکھا ہے۔ اگر تم ذرا سے بھی ڈرے یا ہچکچائے تو یاد رکھو، وہ بڑھیا ہم سب کو کھا جائے گی۔ یہ کہہ کر لڑکی غائب ہو گئی۔ شام ہوتے ہی بڑھیا آئی۔ اس نے دیکھا کہ سارا جنگل آگ کا شعلہ بنا ہوا ہے۔ ڈھول والے سے کہا، جاؤ اس آگ کے بیچ میں سے ایک لکڑی پڑی ہوئی ہے جو نہیں جلے گی، اس کو اٹھا لاؤ۔ ڈھول والا بغیر کسی جھجک کے دہکتی ہوئی آگ میں کود پڑا اور لکڑی اٹھا کر باہر لے آیا۔ باہر آتے ہی اس نے لکڑی کو زمین پر زور سے مارا اور شہزادی کھڑی ہو گئی۔ پھر اس نے نہایت ہی تیزی سے بڑھیا کو پکڑ کر آگ کے اندر جھونک دیا جو جل کر خاک ہو گئی۔ اب ڈھول والا اور شہزادی دونوں آزاد تھے۔
شہزادی نے ڈھول والے سے گھر چلنے کو کہا۔ دونوں زین پر بیٹھ کر فوراً شہزادی کے محل میں پہنچ گئے۔ بادشاہ اور رانی کو شہزادی کی دوبارہ واپسی کی اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ بادشاہ نے ڈھول والے سے شہزادی کی شادی کر دی اور اسی کو تخت پر بھی بٹھا دیا۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیوں کے لیے دیکھتے رہیں جی این اسٹوری ٹی وی۔ شکریہ۔